ایک جمہوری ملک میں سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کو اپنے نظریے اور اپنے مسائل اور اس حوالے سے کوئی تنقید، کوئی اختلافی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن کیونکہ جمہوریت ہے اور ہم ایک اہم ملک کے ذمہ دار اشخاص میں شمار ہوتے ہیں، تو جہاں ہمیں اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے، کوئی اختلافی بات کرنے کی اجازت ہے، وہاں اس کی حد اور حدود بھی ہیں۔ وہ اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ، اس کی تہذیب سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے درمیان طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان نظریاتی طور پر مختلف ہمارے بیانات ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری حد یہ ہے کہ قومی مفاد اس سے متاثر نہ ہوتا ہو۔ ہمارا بیانیے کی حد یہ ہے کہ اس سے قومی بیانیہ متاثر نہ ہوتا ہو، اور اس میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہمیں لگے اور ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے، یہ ہماری سیاسی بلوغت اور سیاسی بصیرت کا تقاضا ہے کہ یہ اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا بیانیہ ایسا ہے جو ہمارے دشمن ملک کی میڈیا کے لیے سرخی کا درجہ رکھتا ہو۔ ہمارا کوئی ایسا بیانیہ کیا ہم دے سکتے ہیں جس سے ہمارے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملے؟ کیا ہمارا کوئی بیان اور بیانیہ ایسا ہو سکتا ہے جو قومی بیانیے کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کسی بھی ایک تجربے کار ذمہ دار سیاسی شخصیت سے، قومی لیڈر سے اس طرح کی غلطی کو کسی طرح سے بھی، میرے خیال ہے اس کی اجازت اور امکان ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہم سب نے اپنے اپنے وقت میں اس طرح کی کچھ غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ہم سب نے یہ احتیاط رکھی ہے کہ ہمارے بیانات کا اثر بین الاقوامی میڈیا تک نہ پہنچے تو ملک کی نیک نامی کے حوالے سے پہنچے، ریاست، مملکت اور ملک کی حفاظت کرنے والے اداروں کے حوالے سے نہ پہنچے، ان کی تنقید کے حوالے سے نہ پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بہت جلد قوم کو اس حوالے سے اعتماد میں لیں گے۔ اگر الفاظ اور انداز میں کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ جس کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کی وضاحت کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اتنے بالغ النظر ایک قومی رہنما کو یہ ادراک تو ہوگا کہ ان کا کون سا ایسا بیان ہے جس سے دشمن ملک کے اندر اس کو سرخی بنایا جا رہا ہے، اس کو اپنا وہ زینت بن رہا ہے ان کے تمام میڈیا کی۔ مودی صاحب کے حضرات، گزشتہ سال مئی میں اللہ تعالیٰ نے افواج پاکستان کے طفیل بھارت کے ساتھ جھڑپ میں جس قدر پاکستان اور پاکستان کی عزت و وقار پہلی دفعہ اس کا اندازہ پوری دنیا کو ہوا، اور آج ایک سال جب گزر رہا ہے تو ہم اس وقت الحمدللہ اپنے خطے کے، اپنے ریجن کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ آگ جو ہمارے خطے میں لگی تھی، وہ جنگ جو ہمارے جانب بڑھ رہی تھی، وہ آگ جو تو ہمارے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ یہ ہمارے افواج پاکستان کی قیادت ہے کہ جس نے نہ صرف پاکستان کو محفوظ رکھا بلکہ انہوں نے خطے کو بھی محفوظ رکھا۔
ابھی یہ معاملہ مکمل طور پر چلا نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کو عزت و وقار جو ملا ہے، جو حوصلہ ملا ہے، آج پاکستان کی جو عزت ہے، پاکستان نے اپنا جس طرح سے اعتماد اس پہ کیا ہے عالمی طاقتوں نے، اس کو ایسے تمام بیانات ہمیں ایسے موقع صدیوں میں خدا قوموں کو فراہم کرتا ہے۔ اس کی رسپیکٹ کیجیے جی، اس کی عزت کیجیے، اس عزت و وقار، اس بیانیے کی حفاظت کیجیے، اس پہ حملہ نہ کیجیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اس حوالے سے اور پوری قوم کو اس حوالے سے اپنے بیان کے ذریعے اطمینان بھی دلائیں گے اور اس کی وضاحت بھی کریں گے، اپنی سیاسی بصیرت سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے، اور یہ بھی بتا پائیں گے کہ کیا آپ کو ادراک تھا کہ اس طرح کے بیانات سے ہمارے دشمن کو کس طرح فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ملک اور افواج پاکستان اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے قابل ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے۔ ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ سب آپ کے چینلز کے ذریعے ایک بار ہم لوگ بھی اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ نہ پہلے کبھی ہماری جانب سے اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے، اور کبھی بات کی گئی تو ایم کیو ایم نے وہ تاریخ رقم کی ہے، جو قیادت یہاں کھڑی ہے اس نے تاریخ رقم کی ہے کہ وہ بات جس سے کہ پاکستان کے اساس پہ حملہ ہے، اور پاکستان کے اساس پہ حملہ، ایم کیو ایم پہ حملہ ہم تصور کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہوا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ یہ وطن بنایا ہے، اس کو بچائیں گے، اس کی حرمت کو بھی، اس کی عزت کو بھی، اس کے وجود کو بھی۔ آپ نے الزامات کیا ہے کہ رسول اکرم کو سن کا گورنر بننے میں رکاوٹ آپ نے، دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے چیئرمین کے لیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن، لیکن پارٹی میں ان سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ جی جی، ہماری روزانہ ملاقات ہوتی ہے، اور وسیم اختر بھائی سے جواب لے لیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب اگر ایم پی ایم کے حوالے سے میں سوال کروں گا، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اس سارے بیانیے سے کوئی زیادہ اہم ہے تو کر لیجیے۔ پہلے ایک منٹ پہلے اس کو کر رہا نا یہ ڈاکٹر صاحب پریس کانفرنس یا پوڈ کاسٹ میں کمال صاحب کہہ رہے ہیں صرف آپ کے لیے ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑے گی، اس کو جواب دیں۔ میرے خیال ہے آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم ہوگی۔ فاروق بھائی جواب دے رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے یہاں سے کوئی ایک پریس کانفرنس کرے تو پھر دوسرا کوئی پریس کانفرنس کرے، تو اس سے پہلے قیاس آرائی کرنا بیکار ہے نا یار، ابھی بیکار ہے ابھی بات کرنا، قبل اس وقت ہے۔ تو صداقت ہے کہ ہم سے ایسی نہ کوئی بات کی گئی ہے، نہ ہی ہم نے کسی کا نام دیا ہے، اور نہ ہی ابھی ہمیں کوئی اور نام دینے کا ارادہ ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 2 وزارتیں بھی کہیں ہم پر بوجھ تو ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔